لیکچر نارکوٹکس کیسز کے ٹرائل سے ریلیٹڈ ہے اور ANF اینٹی نارکوٹک فورس کے پاورز اور ان کی جورسڈکشن سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا چرس اور ہیروئن کے یعنی منشیات کے سارے کیسز ہی اینٹی نارکوٹک فورس ڈیل کر سکتی ہے یا کوئی خاص جورسڈکشن کے تحت کر سکتی ہے، اور اگر کرمنل ٹرائل پہ جیسے میرے 10 سے زیادہ لیکچرز ہیں ان میں کوئی ایسا پوائنٹ ہے کہ جو نارکوٹکس کے کیسز میں اپلائی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا، تو اس کی صورت میں نارکوٹکس کے ٹرائل میں جب آپ کے ملزم پہ 10 کلو 50 کلو 100 کلو یا ہزاروں کلو گرام چرس، ہیروئن، افیم، آئس نشہ یا کوئی بھی ایسی منشیات کا کیس ہے، تو آپ اپنے ملزم کو کس طریقے سے باعزت بری کروائیں گے، اور اگر ٹرائل کورٹ نے سزا دے دی تو ہائی کورٹ سے، اور اگر ہائی کورٹ نے بھی سزا مینٹین کر دی تو پھر سپریم کورٹ سے کیسے باعزت بری کرائیں گے۔ آج کا لیکچر اس پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور آج ہم آپ کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیٹسٹ ججمنٹس کی روشنی میں، فیصلوں کی روشنی میں سمجھائیں گے کہ منشیات کے کیس میں ملزم کو باعزت بری کس طریقے سے کروایا جائے۔ My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing mainly at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My 3 most famous cases are reported in 2019 SCMR page number 2063 about review jurisdiction. My second case is reported in PLD 2020 Supreme Court 293 bail before arrest, and my third case is service matters cases PLD 2022 Supreme Court page number 64. This is sacked employees case, service matters case. مصروفیت کی وجہ سے میں کالز کبھی کبھی اٹینڈ نہیں کر سکتا اور مس ہو جاتی ہیں، اس لیے ہر لیکچر میں آپ سب دوستوں سے گزارش ہوتی ہے کہ یا تو مجھے سپریم کورٹ اسلام آباد میں منڈے ٹو فرائیڈے صبح 9 سے 1 بجے تک ملاقات کر لیں، ایک دن پہلے اپوائنٹمنٹ لے لیا کریں، یا پھر میرے واٹس ایپ نمبر 033326826662 پہ میسج کر لیا کریں۔ میں اور میری لیگل ٹیم جیسے ہی اپنے بزی شیڈیول سے فری ہوں گے تو آپ سے کوآرڈینیٹ کر لیں گے اور آپ کو گائیڈ کر لیں گے۔ میرا یوٹیوب چینل لا آن لائن ود غلام سجاد گوپانگ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کریں تاکہ یہ قانون کی معلومات سب تک پہنچ سکے۔ میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے غلام سجاد گوپانگ AC اور پیج ہے GSG لا فرم، اسے بھی فالو کریں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اینٹی نارکوٹک فورس ایکٹ 1997 جب لایا گیا تو اس میں کچھ جورسڈکشنز بنائی گئیں کہ منشیات کے کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جو اینٹی نارکوٹک فورس ڈیل کرے گی۔ پہلے یہ سارے کیسز پولیس، جو ڈسٹرکٹ پولیس ہوتی تھی وہ ڈیل کرتی تھی، اور اس سے پھر آگے معاملات چلتے تھے اور کیسز پروسیڈ ہو کے سزائیں یا بری ہوتے تھے، کیس کے ٹرائل بھی ہوتے تھے۔ اس کے بعد اینٹی نارکوٹک فورس کا ایکٹ آیا، اور پھر اس کے بعد نارکوٹکس کے تقریباً سارے کیسز اینٹی نارکوٹک فورس نے ٹیک اوور کر لیے۔ آپ یاد رکھیں کہ PLD 2008 سپریم کورٹ 376 اور 2007 SCMR پیج نمبر 142 میں سپریم کورٹ فرماتی ہے کہ if the offense created sense of fear and insecurity, then the case becomes in the jurisdiction of ANF and ATC court, otherwise not.
کیونکہ سیکشن 6 سب سیکشن 8 آف اینٹی نارکوٹک فورس امپاور کرتا ہے اینٹی نارکوٹک فورس کو کہ جب اس قسم کا کوئی میٹر ہو کہ جب منشیات بھی برآمد ہو اور منشیات کی برآمدگی کے ساتھ ساتھ ملزم جو ہے اس نے کوئی فائرنگ کر دی ہو اینٹی نارکوٹک فورس کے اہلکاروں پہ اور ان سے وہ فائرنگ بھی پروو ہو، تو اس قسم کا جو کیس ہوتا ہے وہ نہ صرف منشیات کی جورسڈکشن میں آتا ہے بلکہ وہ ٹیررزم بھی ہو جاتا ہے اور پھر اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے اس کی جورسڈکشن آ جاتی ہے. تو سیکشن 6 سب سیکشن 8 آف اینٹی نارکوٹک فورس کہتا ہے any inquiry or investigation of police, customs, excise, FIA or any other investigation agency or authority will be transferred to anti-narcotic force with complete record of the case. لیکن اس میں آپ نے 2007 SCMR 142 ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر کیس اینٹی نارکوٹک فورس کی طرف نہیں جا سکتا اور ہر کیس میں ATC کی دفعات نہیں لگائی جا سکتی. اس کے بعد PLD 2022 لاہور لیٹسٹ ججمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. PLD 2022 لاہور پیج نمبر 700 یعنی 700 ہے کہ کیس واز ٹرانسفر ٹو ATC کورس. اس میں رولز فریم کیے گئے، اس میں جو رولز ہیں وہ سیٹل کیے گئے کہ کن بنیادوں پہ یہ کیس اینٹی نارکوٹک فورس میں جائیں گے اور ATC کی دفعات شامل ہوں گی یا دہشت گردی کورٹ میں بھی کیس جا سکتا ہے. یہ ایک 16 کلو گرام کی برآمدگی کا کیس تھا جس میں اینٹی نارکوٹک فورس کا ایک اہلکار جو تھا وہ مرڈر ہو گیا تھا. یعنی اس صورت میں یہ کیس اینٹی نارکوٹک فورس اور دہشت گردی کی دفعات میں اس کورٹ میں جا سکتا ہے، ادروائز نہیں جا سکتا. PLD 2022 لاہور پیج نمبر 700 یعنی 700 میں وہ سارے گراؤنڈز ڈیفائن کیے گئے ہیں، رولز سیٹ کیے گئے ہیں کہ جن بنیادوں پہ منشیات کے کیس اینٹی نارکوٹک فورس کی جورسڈکشن میں آتے ہیں یا ATC کورٹ میں چلائے جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اس کیس میں 2021 پیج نمبر 492 کو بھی ڈیفائن کیا گیا اور پھر جو میڈیکل رپورٹ جو اس کی کیمیکل رپورٹ ہوتی ہے. میرے بیل میٹرز میں کافی نارکوٹکس کے کیسز میں میرے لیکچرز یوٹیوب کے میرے چینل لا آن لائن ود غلام سجاد گوپان کے اویلیبل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن گراؤنڈز پہ بیل ملتی ہے. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن گراؤنڈز پہ ہیوج کوانٹیٹیز میں ملزمان کو باعزت بری کرایا جائے. سب سے پہلے جو کیمیکل رپورٹ ہوتی ہے منشیات کی، اس میں کافی ڈاؤٹس آتے ہیں جو عام وکلا اگنور کر جاتے ہیں اور پھر وہی کیسز انہی گراؤنڈز پہ میں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے باعزت بری کروائے اس پوائنٹ پہ کہ جو ان کی کیمیکل رپورٹ ہے یا تو وہ اوریجنل نہیں تھی یا پھر اگر وہ اوریجنل تھی بھی تو اس میں کچھ ڈیفیکٹس تھے. اوریجنل رپورٹ میں کسی بھی جو کیمیکل رپورٹ ہے اس میں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہو، وزن میں ڈاؤٹ ہو، اس کے پریسکرائب پروفارما میں ڈاؤٹ ہو تو وہ باعزت بری ہوتا ہے ملزم. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں آپ کو دے رہا ہوں. اس میں لیٹسٹ ججمنٹ ایک ہے 2000 PLJ 2022 کرمنل کیس پیج نمبر 76 DB کا میٹر ہے. جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے یہ ججمنٹ اناؤنس کی تھی اور ان ججمنٹس میں جو ریلائنس دی گئی وہ 2021 SCMR پیج نمبر 492 سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. 2015 SCMR پیج نمبر 1002 یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. پھر PLD 2020 سپریم کورٹ پیج نمبر 57 یہ بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور 2014 SCMR پیج نمبر 749 یہ بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے
کہ ان گراؤنڈز پہ یہ جو ملزمان ہیں ان کو باعزت بری قرار دیا جائے گا، چاہے وہ 10 کلو چرس ہو ہیروئن ہو، 100 کلو ہیروئن چرس ہو، 200 کلو ہو، من ہو، ٹن بھی اگر ہو، تب بھی ان پوائنٹس پہ ملزم باعزت بری ہوگا۔ اور ایسے کیسز میں جب اینٹی نارکوٹک فورس، عام طور پہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے میرے کمنٹ سیکشن میں یوٹیوب پہ کہ اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے لامحدود اختیارات ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تو اینٹی نارکوٹک فورس میں بھی ایماندار لوگ موجود ہیں اور برے بھی ہوں گے، ضرور انسان ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر اینٹی نارکوٹک فورس کے اہلکار آپ کو تنگ کرتے ہیں تو اینٹی نارکوٹک فورس ایکٹ 1997 میں اینٹی نارکوٹک فورس کے اہلکاروں کے خلاف سخت سزائیں اینٹی نارکوٹک فورس کے اہلکاروں کے خلاف قانون میں اینٹی نارکوٹک فورس ایکٹ 1997 میں درج ہے۔ آپ نے سیکشن پڑھنا ہے سیکشن 8 آف اینٹی نارکوٹک فورس ایکٹ 1997۔ اس میں سیکشن 8 میں پنشمنٹس ڈیفائن کی گئی ہیں کہ اگر اینٹی نارکوٹک فورس کا چھوٹا اہلکار یا کوئی بھی بہت بڑا افسر لوگوں کو تنگ کرتا ہے، نیگلیجنس کرتا ہے اپنی ڈیوٹی میں، کرپشن کرتا ہے، یا اس کا جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے وہ اپنی انکم سے بیونڈ ہے، یعنی اس کا لیونگ اسٹائل جو ہے وہ 1 کروڑ پتی ارب پتی بندے کا لگتا ہے، اس سے بھی اس کو ڈسمس فرام سروس کیا جائے گا، یا اس کو ریموول فرام سروس کیا جائے گا، یا اسے ٹرمینیٹ کیا جائے گا، یا اسے ریورٹ کر کے چھوٹے رینک پہ واپس لایا جائے گا، تنزلی اس کی جائے گی، تاکہ اینٹی نارکوٹک فورس کے افسران ایمانداری سے کام کرے۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سیکشن 8 آف اینٹی نارکوٹک فورس ایکٹ 1997 میں سب سے چھوٹی سزا سینشور ہے، اس کے بعد فور فیچر آف سروس 2 سال کی سروس ماری جائے گی، ود ہولڈنگ پروموشن، اس کا پروموشن روکا جائے گا، پھر تنخواہ بند کر دی جائے گی، انکریمنٹ بند کر دیے جائیں گے، جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے، اور پھر جو میجر پینلٹیز ہیں ان میں جو ریڈکشن ان رینک تنزلی بھی ہو جائے گی، اور کمپلسری اس کو ریٹائر بھی اینٹی نارکوٹک فورس کے افسر کو کیا جا سکتا ہے، اور اسے ریموول فرام سروس بھی کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑی سزا یعنی ڈسمس فرام سروس بھی اینٹی نارکوٹک فورس کے بڑے سے بڑے افسر کو کیا جا سکتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اگر آپ کی شکایت پر اینٹی نارکوٹک فورس کے افسر کو ڈسمس فرام سروس کروایا گیا تو پھر اینٹی نارکوٹک فورس کا وہ افسر پاکستان میں کسی بھی ملازمت کے لیے نااہل قرار دیا جائے گا، اور اسے دوبارہ کوئی بھی سرکاری ملازمت نہیں مل سکتی۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ عوام جو ہے آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، آئین آپ کے لیے بنایا گیا ہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ آپ کے لیے بنائی گئی ہے، یہ عدالتیں آپ کے لیے بنائی گئی ہیں کہ عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ اینٹی نارکوٹک فورس عوام کے لیے بنائی گئی ہے، عوام کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، عوام کو تنگ کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اگر آپ شکایت کریں گے، اگر آپ کو کوئی اینٹی نارکوٹک فورس کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا افسر تنگ کرتا ہے، آپ اس کے خلاف جائیں گے، اور یہ میں آپ کو سیکشن دے رہا ہوں، سیکشن 8 اور 9 میں گراؤنڈز لکھے گئے ہیں کس بنیاد پہ یہ تنزلیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تنزلیاں کافی پوائنٹس پہ ہو سکتی ہیں، یعنی اگلا اگر کرپشن کرتا ہے اس پہ بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 انسفیشینٹ، یعنی اگر وہ جو افسر ہے اس کا انسفیشینٹ ہے اور ہے سیز ٹو بی انفیشینٹ، اگر وہ نااہل ہے تب بھی سزا ہوگی، از گلٹی آف مس کنڈکٹ تب بھی سزا ہوگی، اگر کرپٹ ہے may reasonably be considered as corrupt because he is of any dependence or by the person claiming through him or on his behalf in possession
he cannot necessarily have an account. اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ چیک کیا جائے گا. اور he has assumed a style of living beyond his ostensible means, یعنی اگر اس کا living standard جو ہے وہ کروڑ پتی ارب پتی ہے اینٹی نارکوٹک فورس کے افسر کا, تو اس کو ڈسمس فرام سروس تک بھی کرایا جا سکتا ہے آئین اور قانون کے مطابق. اور اگر he has reputation of being corrupt, وہ بدنام ہو چکا ہے, یا he is engaged or is reasonably suspected for being engaged in supervision of narcotics activities, جو زیادہ تر کمپلینٹ آتی ہیں کہ سر وہ تو خود نارکوٹکس میں انوالو ہوتے ہیں اس قسم کے افسر, تو اگر یہ بات سچ ہے اور آپ نے کمپلینٹ اچھے طریقے سے کی ہے, آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور مجھے یا کوئی بھی پروفیشنل وکیل ہائر کر کے یہ کمپلینٹ کر کے کیس فائل کر سکتے ہیں, جس سے اینٹی نارکوٹکس کے بڑے سے بڑے افسر کو ڈسمس فرام سروس بھی کروایا جا سکتا ہے اور لوٹی ہوئی ساری دولت سے واپس بھی لی جا سکتی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ کون سے ایسے گراؤنڈس ہیں جن میں سپریم کورٹ نے لیٹسٹ ججمنٹس میں ملزموں کو باعزت بری کیا. تو ایک لیٹسٹ ججمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک نہیں بلکہ 1 2 3 4 5 6 میں آپ کو ججمنٹس 2022 کی دے رہا ہوں. 2022 SCMR پیج نمبر 451 ایک, اور دوسری سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2022 SCMR پیج نمبر 492. تیسری ججمنٹ ہے 2022 SCMR پیج نمبر 864, اور پھر چوتھی 2022 SCMR پیج 1006, اور پانچویں 2022 SCMR پیج نمبر 1052. یہ کہتی ہے کہ اگر جو ٹرائل ہے نارکوٹکس کے کیس میں بے شک منو من ٹن و ٹن ہیوج کوانٹٹی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ اس کو سزا دے دیں. چین آف ایویڈنس آپ نے دینی ہے, پرسکرائب پروفارما پہ کیمیکل رپورٹ دینی ہے, جو سیمپلز ہیں وہ صحیح طریقے سے نکالنے ہیں, اور جو گواہ ہیں ان میں کسی قسم کی کنٹراڈکشن نہیں ہونی. اگر کسی قسم کی کنٹراڈکشن ہو گئی, کسی بھی قسم کا اس میں کوئی ڈاؤٹ آ جاتا ہے, تو benefit of doubt is to be awarded to the accused, not as a matter of grace but as a matter of right. اس میں آپ کو اپنے یہ جو 2015 کی ججمنٹس تھی, جن میں 2015 SCMR پیج نمبر 1002, اس پہ میں نے سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ سے اور لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ سے بے شمار ملزمان کو باعزت بری کروایا. ایک لیٹسٹ جو کیس ہے وہ ہے میرا کرمنل اپیل نمبر 386 2019, جو 14 اپریل 2022 کو, یعنی اسی سال آج 14 دسمبر 2022 ہے, تو 14 اپریل 2022 کو میں نے لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ سے, یہ ملزم تھا بابر علی ورسس اسٹیٹ, اسے نارکوٹکس کے کیس میں باعزت بری کروایا. یہ کرمنل اپیل نمبر 386 2019 تھی. اس میں جو جج صاحبان تھے وہ یہ 14 اپریل 2022 کا فیصلہ ہے, اور جسٹس صداقت علی خان صاحب ڈی بی تھی, ڈویژنل بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کا. جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس شاہد محمود عباسی صاحب نے میری یہ اپیل الاؤ کی, اور اس میں 2015 SCMR پیج نمبر 1002 کا بھی ریفرنس دیا گیا, اور 2014 SCMR پیج نمبر 749 کو بھی ریلائنس میں رکھا گیا, اور یہ میرے ملزم کو لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے 14 اپریل 2022 کو باعزت بری کیا. اس کے بعد فرزانہ ریاض کا بھی ایک کیس ہے جو میں آلریڈی لیکچر میں بتا چکا ہوں, اسے بھی ریلیف دیا. وہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے وہاں پہ گرفتار ہوئی تھی خاتون, اور اس سے ہیروئن برآمد ہوئی تھی, اسے بھی لاہور ہائی کورٹ نے بری کیا. اور پھر ایک فیمس کیس ہے نواب شاہ سندھ کا, جو سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ سے میں نے
باعزت بری کرایا. 200 کلو گرام چرس کا کیس تھا. 200 کلو گرام یعنی 5 من چرس کا کیس تھا. علی محمد جمالی، النی جمالی کے نام سے مشہور کیس تھا. وہ جسٹس اقبال کلوڑو صاحب نے اور ایک اور خادم حسین ایم شیخ صاحب نے وہ مہربانی فرما کے تو وہ میری اپیل الاؤڈ کی تھی. اور یہ تھا 18 اکتوبر 2017 کو کرمنل اپیل نمبر D52 2013 جو کہ 18 اکتوبر 2017 کو میری اپیل الاؤڈ ہوئی. اس کے ساتھ ایک اور بھی اپیل تھی، کرمنل جیل اپیل D77 2016. یہ النی جمالی کے نام سے مین کیس تھا. جسٹس اقبال کلوڑو صاحب اور جسٹس خادم حسین ایم شیخ صاحب انہوں نے یہ 200 کلو گرام چرس میں میرے ملزمان کو سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ سے باعزت بری کیا. اس کے بعد ایک کیس آیا جو 1 نومبر 2017 کو کرمنل اپیل نمبر D35 2017 حبدار جتوئی قاضی احمد نواب شاہ کا فیمس کیس تھا. وہ بھی چرس کی ہیوج کوانٹیٹی تھی جسے جسٹس اقبال مہر صاحب اور جسٹس محمود خان صاحب کی ڈویژنل بینچ نے سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ میں میری اپیلیں الاؤڈ کی اور ملزمان کو باعزت بری کیا. حالانکہ جسٹس اقبال مہر صاحب کے اگر آپ فیصلے دیکھیں گے سندھ ہائی کورٹ میں تو نارکوٹکس کے کیسز میں 90% کنوکشن ہے. 10% کوئی کسی کیس میں جسٹس اقبال مہر صاحب کی کوئی ایکوٹل میں فیصلے آتے ہیں. تو یہ جسٹس اقبال مہر جیسے ایک سخت جج سے یہ نارکوٹک کی ہیوج کوانٹٹی کا کیس کی اپیل الاؤڈ کروانا انتہائی مشکل کام تھا. اور کچھ دوستوں نے کہا کہ آج آپ ایڈجرنمنٹ لے لیں اور آرگیومنٹس نہ کریں، لیکن میں نے 2 گھنٹے آرگیومنٹس کیے اور بالآخر میں نے آنریبل ہائی کورٹ آف سندھ حیدرآباد بینچ کو سیٹسفائی کیا ان کی مہربانی کہ انہوں نے اس بے گناہ کو انصاف دیا. اس کے بعد 31 مئی 2017 کو ایک اور اپیل تھی جو کرمنل جیل اپیل نمبر D56 2015. یہ بھی قاضی احمد نواب شاہ کا کیس تھا. یہ سکندر انڑ عرف سکو انڑ کے نام سے مشہور تھا کیس. اس میں بھی ہیوج کوانٹٹی آف نارکوٹکس تھی اور یہ 2015 SCMR پیج نمبر 1002 پہ ریلائے کرتے ہوئے جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو اور جسٹس کریم کے آغا خان کی ڈویژنل بینچ نے میری یہ اپیلیں الاؤڈ کی اور 31/5/2017 کو یہ ملزمان باعزت بری ہوئے. اس کے بعد 23 جنوری 2018 کو کرمنل اپیل D70 2017 کو کا کیس تھا جو کہ خان محمد عرف خانو مری کا کیس تھا. بڑا فیمس کیس تھا میرپور خاص سندھ کا. وہ بھی سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ سے میں نے 23 جنوری 2018 کو جسٹس خادم حسین شیخ صاحب اور جسٹس محمود خان صاحب کی ڈویژنل بینچ سے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے وہ ملزمان باعزت بری کرائے اور ہماری اپیلیں الاؤڈ ہوئی. اس میں جب ڈیلے ہو جائے سیمپلز میں تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ PLJ 2022 سپریم کورٹ کرمنل کیس پیج نمبر 274 یہ کہتی ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اگر 50 کلو چرس بھی ہے، 50 کلو 100 کلو 200 کلو جتنا مرضی چرس ہے، لیکن اگر 4-5 دن کی بھی ڈیلے ہے in sending the chemical samples for chemical examination تو وہ جو 5 دن کی بھی ڈیلے ہے اس پہ بھی وہ رپورٹ مشکوک ہو جاتی ہے اور ملزمان کو باعزت بری کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے 50 کلو چرس کے کیس میں. اس کیس میں 2015 SCMR 1002 2012 SCMR 577 2016 SCMR 621 2018 SCMR 2039 2019 SCMR 930 پہ ریلائے کیا گیا.
پھر ایک لیٹسٹ ججمنٹ ہے PLJ 2022 کرمنل کیس 949 ڈویژنل بینچ سے جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں. وہ یہ کہتا ہے کہ کسی گاڑی سے اگر چرس برآمد ہو جائے تو وہ بار آف سیکشن 74 آف کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹنس ایکٹ CNS ایکٹ میں نہیں آتی. اسے کنفسکیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ صرف اس میں سے چرس نکل آئے. اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ گاڑی کا پروو ہونا ضروری ہے پروسیکیوشن کے پاس that the vehicle was properly used for the transportation of narcotics. تقریباً 50 کے قریب ایسے ٹرک اور گاڑیاں میں نے ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے اور سندھ ہائی کورٹ سے ریلیز کروائیں کہ یہ پوائنٹ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی ایک گاڑی سے چرس برآمد ہوئی تو وہ ٹرانسپورٹنگ کر رہی تھی. اس کے سیکرٹ کیویٹیز میں ہونا ضروری ہے. بندے کے پاس اگر چرس ہے اس نے چھپا کے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاڑی اس کے لیے استعمال ہوئی ہے. کیا پتا ڈرائیور کو پتا ہے یا ڈرائیور کو پتا نہیں, یا ایون ڈرائیور بھی ریگولرلی وہ ڈرائیو کر رہا ہے, ویسے کوئی اور ڈرائیو کرتا ہے مگر یہ بندہ آگے اچانک سے ڈرائیو کر رہا ہے تو اسے کیا پتا کہ مالک نے یا پچھلے ڈرائیور نے اس گاڑی میں چرس رکھا ہوا ہے. تو کانشیس پوزیشن ہونا ضروری ہے, نالج آف ڈرائیور ہونا ضروری ہے, اور سیکرٹ کیویٹیز سے ریکور ہونا ضروری ہے. اس سے پتا چلے گا کہ جی یہ جو گاڑی ہے یہ اسی ٹرانسپورٹیشن آف نارکوٹکس کے لیے استعمال ہوئی. اگر یہ چیز اس میں ایلیمنٹ مسنگ ہے تو وہ جو گاڑی ہے وہ سپرداری پہ بھی دینی ہے اور فائنلی بھی اس کو ریلیز کر دینا ہے, بے شک اس سے چرس ہیروئن برآمد ہوا ہو. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ